رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد آمين ثم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک سیکھنے کا اور قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا، اور یہ انتہائی خوش بختی کی بات ہے، انتہائی یہ نصیب کی بات ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھولے بیٹھے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے تصدق اور توفیل سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ اور ممنون فرمائے۔ جو بیمار ہیں اس قرآن کے تصدق سے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آج ہمارا 8واں رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ 13ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں جن کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں حضرت یوسف کے ان کے بھائیوں سے ملاقات، حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت، حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ کار، ان کی وسیع النظری، ان کی بصیرت اور بصارت، یہ ساری جب ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کتنا کمال، کتنی عظمت اور کتنا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس رکوع کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب قحط پڑ جاتا ہے تو ہر طرف قحط کی کیفیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کمال تدبیر کے ذریعے، اپنی کمال جو ہے مینجمنٹ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ نے مصر کو قید سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اب دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی مصر سے آ کے غلہ لیتے، خریدتے اور چلے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے، آپ نے غلہ دیا، اور پہلی دفعہ جب آپ نے غلہ دیا تو ان کا جو روپیہ تھا، رقم تھی، جو سامان تھا، وہ دوبارہ انہی بوریوں میں واپس ڈال کے بھیج دیا، اور مطالبہ یہ کیا کہ تم اپنے بھائی کو، دوسرا جو بھائی ہے اس کو ساتھ لے کے آنا جسے گھر چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ کیوں بولا، کس نے بتایا، کیسے ہوا، یہ سب انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا ایسے۔ پھر جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام جب پہنچایا کہ عزیز مصر نے، کیونکہ یہ اس وقت جو ہے وہ حاکم بن چکے تھے مصر کے، کہ اس نے جو ہے وہ یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا بھائی بنیامین اس کو بھیجیے، پھر آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا، ورنہ مجھ سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، پھر بھائیوں نے قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کے نام پر، اور یہاں تک کہا، یہاں تک روایات ملتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ پھر حضرت بنیامین کو ان کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ تو وہ سارے واقعات، وہ ساری چیزیں، وہ کون کون سے راز اسرار تھے جو ان میں موجود ہیں، اس رکوع کے اندر ہم ان کو جو ہے وہ پڑھیں گے، وہ کیا تھا، کس طرح ہوا، یہ سارا واقعہ ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 58 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ وجاء اخوة، اور برادران آ گئے، یوسف علیہ السلام کے، اور آئے یا نکلے برادران یوسف علیہ السلام، فداخلوا علیہ، فداخلوا اور داخل ہوئے، علیہ ان پر، یعنی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت یوسف کے پاس پہنچے۔ فعرفهم، پس حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہم لہو منکرون، وہم اور وہ بھائی لہو حضرت یوسف کو منکرون پہچانتے نہیں تھے، پہچان نہ سکے،
یہاں پہ منکر کا معنی انکار کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ معنی پہچان کے جو ہے وہ ضمن میں آئے گا، وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ آیت نمبر 58 مکمل ہوتی ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ اور ایک روز نکلے برادران یوسف علیہ السلام اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے، سو آپ نے انہیں پہچان تو لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ پھر آگے جو ہے وہ ذکر کیا، پہلے ایک دفعہ ان آیات کو پڑھ لیتے ترتیب سے، پھر میں اس جو ہے وہ تفصیل کی طرف جاتا ہوں، وہ کیوں آئے، کیا تھا، وہ کیسے تھا، یہ ساری چیزیں۔ پھر اگلا واقعہ یہ ہے ولما، پس اور جب جہزہم مہیا کر دیا انہیں، عطا کر دیا انہیں، تیار کر دیا انہیں، بجہازہم ان کا سامان، قال اتونی تو فرمایا ائتونی لے آنا بأخن بھائی کو، لکم تمہارا، من نبیکم جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، جو تمہارا باپ جایا ہے، یعنی جس کی ماں الگ ہے لیکن باپ تمہارا ہے، کیا اس بھائی کو لے آنا، یعنی بنیامین کو لے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، الا خبردار، یا کیا نہیں، ترون تم دیکھتے، انی بے شک میں، اوفی الکیلا کہ میں جو ہے وہ پیمانہ پورا پورا بھر کے دے رہا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں کتنا بہترین جو ہے وہ مہمان نواز ہوں۔ منزلین کہتے ہیں نازل ہونے والے کو، یعنی جو مہمان کی مہمان نوازی کرے اسے بھی منزل کہا جاتا ہے۔ وانا خیر المنزلین، اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں۔ آیت نمبر 59 کا آپ نے لفظی ترجمہ دیکھا، بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے، ارشاد فرمایا سو جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کی رزق و خوراک کا سامان، تو فرمایا دوبارہ آؤ تو لے آنا میرے پاس اپنے پدری بھائی کو، یعنی جو باپ کی طرف سے بھائی ہے اس کو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح پیمانہ پورا پورا بھر کے دیتا ہوں اور میں کتنا بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْدَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، فَإِن پس ان اگر لم تَأْتُونِی تم نہ لے آئے اسے میرے پاس، بھی اس کو، فلا کیل لکم تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، اندی میرے پاس، ولا تقربونی اور میرے پاس بھی نہ آ سکو گے، بھائی کو لانا ضروری ہے۔ آیت نمبر 60 کا بامحاورہ ترجمہ، اور اگر تم اسے نہ لے آئے میرے پاس تو سن لو کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔ آگے فرمایا قالوا سنراود عنہ آباءہ وإنا لفاعلون، قالوا تو وہ بولے، سنراود ہم ضرور مطالبہ کریں گے، ہم ضرور چاہیں گے، عنہ اس کے معاملے میں، آباءہ اپنے والد سے، وإنا لفاعلون اور انا بے شک ہم لفاعلون ضرور کریں گے۔ آیت نمبر 61 جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور وہ بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے متعلق ان کے والد سے، اور ہم ضرور جو ہے وہ ایسا کریں گے۔ وہ بولے جب ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے متعلق اس کے باپ سے، اور ہم ضرور ایسا جو ہے وہ کرنے والے ہوں گے، ہم ان کو ضرور ساتھ لے کے آئیں گے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا وقال لفتیان جعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم یرجعون، وقال اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لفتیانی اپنے غلاموں کو، اجعلوا رکھ دو بضاعتهم ان کا سامان یا ان کے روپے پیسے، ان کا مال، فی رحالهم ان کے رحال میں، ان کے کجاموں میں، ان کی خورجیوں میں، یا ان کی بوریوں میں، لعلہم یعرفونہا تاکہ وہ اسے پہچان لیں، اذن قلبوا جب وہ لوٹیں، الالیم اپنے اہل خانہ کی طرف، لعلہم یرجعون شاید کہ اس وجہ سے وہ میرے پاس دوبارہ ضرور آئیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ فلما رجعوا بس جب وہ لوٹے، الى ابیہم اپنے والد کی طرف، قالوا تو سب بولے، یا ابانا اے ہمارے والد بزرگوار،
منع من الکیل، ہم سے پیمانہ روک دیا گیا، فارسل معنا، ہمارے ساتھ بھیجیے، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ضرور اس کی نگرانی کریں گے۔ آیت نمبر 63 کا ترجمہ سماعت کریں۔ اور جب واپس لوٹ آئے اپنے باپ کے پاس تو عرض کرنے لگے، اے ہمارے پدر بزرگوار، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، تو پس بھیجیے آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ، تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم اس کی ضرور نگرانی نگہبانی کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنكم عليه، کیا میں اعتماد کروں تم پر اس کے بارے میں، یعنی بنیامین کے بارے میں تم پہ اب اعتماد کروں، الا مگر یہ کہ کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، کما اس طرح آمنتکم تم پر اعتماد کیا تھا، علی اخیہ تمہارے بھائی کے معاملے میں، یا اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل اس سے پہلے، جس طرح میں نے یوسف کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا، کیا میں اب اس طرح تم پر اعتماد کروں؟ فاللہ خیر حافظا، فاللہ پس اللہ تعالیٰ خیر بہترین، حافظا حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ ارحم الراحمین، وَهُوَ اور وہ ارحم الراحمین نہایت ہی رحم اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 64 کا ترجمہ سماعت کریں۔ آپ نے جواباً فرمایا، کیا میں اعتماد کروں تم پر اس کے بارے میں سوائے اس کے کہ جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں، اس سے قبل، اس سے پہلے، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے۔ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، ولما فتحوا متاعهم، اور لما جب فتحوا انہوں نے کھولا، متاعهم اپنے سامان کو، وجدوا بضاعتهم انہوں نے اپنے سامان کو پا لیا، ردت الیہم جو ان کی طرف لوٹا دیا گیا تھا، قالوا تو بولے، یا ابانا اے ہمارے والد بزرگوار، ما نبغی ہم اور کیا چاہتے ہیں، هذه بضاعتنا ردت الینا، هذه بضاعتنا یہ ہمارا سامان ہے، ردت الینا جو ہم پہ واپس کر دیا گیا، ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَمِيرُ ہم ضرور لائیں گے کھانا، اہلنا اپنے اہل و عیال کے لیے، یا ہم رسد ضرور لائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ وَنَحْفَظُ أَخَانَا ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ اور ہم زیادہ لیں گے، کیل بعیر ایک اونٹ کا بوجھ، کیل کہتے ہیں بوجھ کو اور بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، ایک اونٹ کا بوجھ ہم جو ہے وہ اضافی لیں گے، کیونکہ بھائی ساتھ جا رہے، بھائی کا حصہ لیں گے، ذالک کا کیل یسیر، اور یہ جو غلہ ہے جو پہلے ہم لائے تھے، ذالک کا کیل یہ پہلے والا غلہ، پہلے والا جو بوجھ ہے، یسیر یہ ہلکا ہے، تھوڑا ہے، آسان ہے، یعنی تھوڑا ہے، یسیر یا میں مانا تھوڑے کے میں آئے گا، ذالک کا کیل یسیر، تو یہ جو پہلے غلہ تھا یہ بہت تھوڑا ہے، ہم زیادہ لے کے آئیں گے۔ آیت نمبر 65 جو ہے وہ مکمل ہوئی، اس کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت کریں۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال انہیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ترغیب دینے کے لیے کہنے لگے، اے ہمارے والد محترم، ہم اور کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیے ہمارے پاس ہمارا مال بھی ہمیں لوٹا دیا گیا، اور اگر جو ہے وہ بنیامین ساتھ گیا تو ہم رسد لائیں گے اپنے اہل خانہ کے لیے اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے کہا، آگے جو آگے ذکر کیا اس میں آپ چیزیں موجود ہیں، قال آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، لَنُرْسِلَهُ مَعَكُمْ لَنُرْسِلَ ہرگز میں نہیں بھیجوں گا، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ، حَتَّى تُؤْتُونِي مُوثِقًا یہاں تک کہ تُؤْتُونِی تم دو، مُوثِقًا پختہ وعدہ، من اللہ اللہ کی قسم سے، یا اللہ سے، اللہ کی قسم سے تم مجھے پختہ وعدہ دو تو پھر میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا، لَتَأْتُنَّنِی بِهِ تو لَتَأْتُنَّ ضرور بالضرور تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس سے، یعنی اس کی قسم دو، لَتَأْتُنَّنِی بِهِ اس کو ضرور میرے پاس لے آؤ گے، الا مگر یہ، ان یحاط بکم کہ تمہارا احاطہ کر لیا جائے، تمہیں بے بس کر دیا جائے، تمہیں گھیر لیا جائے، یا تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کے مختلف معنی ہیں، الا ان یحاط بکم کے
تمہیں بے بس کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے. فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وکیل. فلما پس جب آتوه انہوں نے لے لیا موسقهم اپنا پختہ وعدہ، قال اللہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے شک اللہ تعالی علامہ نقول جو ہم باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وکیل اس پر گواہ ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. آیت نمبر جو ہے وہ 68 جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. وقال یا بنی، اور آپ نے فرمایا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے سارے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، وادخلوا اور داخل ہونا من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، وما اغنی اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا عنکم تمہیں من اللہ اللہ سے یا اللہ کی تقدیر سے من شیء کچھ بھی. ان الحکم الا للہ، بے شک حکم اللہ ہی کا ہے یا اللہ ہی کے لیے ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. اس کا ترجمہ سماعت کریں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بچوں، ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا. اگر داخل ہونا ہے تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا تمہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی. نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے. اور توکل کرنے والوں کو، یعنی اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں یا اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. آگے ذکر کیا ولما داخلوا من حیث امرهم ابوهم، ولما داخلوا جب وہ داخل ہوئے من حیث اس حیثیت سے، اسی طرح امرهم جس طرح حکم دیا تھا ابوهم ان کے باپ نے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ما كان يغني وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا عنہم انہیں یا ان کو من اللہ من شیء اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، الا مگر یہ حاجتن یہ خیال تھا فی نفس یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے نفس میں قضا جس کو انہوں نے پورا کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ بے شک وہ علم والے تھے، لما علمناہ اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم دیا، یا اس علم کی بدولت وہ علم والے تھے جو ہم نے انہیں سکھایا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے. اس آیت کے پڑھنے سے ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ 8واں رکوع مکمل ہوا، 13ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. با محاورت ترجمہ دیکھیں. اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے، جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے باپ نے، تو وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، مگر یہ احتیاطی تدبیر ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا. اور بے شک وہ صاحب علم تھے بوجہ جو ہم نے سکھایا تھا انہیں، اور لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یہ پورا رکوع آپ نے جو ہے وہ ترجمہ آپ نے سماعت کیا. اب اس کی مختصر سی تشریح کی طرف آئیں. بادشاہ مصر نے مملکت کا سارا نظم و نسق جو ہے وہ آپ کے سپرد کر دیا تھا. آپ نے خوشحالی کے جو 7 سال تھے ان میں خوب زراعت کی. جو وہاں پہ کاشتکاری کرنے والے تھے ان کو خوب ترغیب دی، ان کو خوب توجہ جو ہے وہ دلائی، اور ان کو خوب جو ہے وہ تربیت عطا فرمائی کہ ایسے ایسے کاشت کرو. اب غلہ پیدا کرنے کے لیے کاشتکاروں کو سہولیات دی گئیں، غیر آباد زمینوں کو آباد کیا گیا، پیداوار کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا، بڑے بڑے گودام تعمیر کیے گئے. جس طرح میں نے آپ سے ایک سیریز شیئر کی تھی، اگر آپ یہ سیریز دیکھیں گے آپ کو بہت اندازہ ہو جائے گا. بڑے بڑے گودام آپ نے جو ہے وہ تیار فرمائے. ضرورت کے دانے جو ہیں وہ سٹوں سے نکال لیے جاتے، اور جو ضرورت سے زیادہ دانے تھے ان کو سٹوں میں رکھا جاتا اور محفوظ کر لیا جاتا تاکہ ان پہ کیڑا حملہ نہ کرے، ان پہ کوئی اس طرح کی چیز ہے وہ حملہ نہ کرے جس سے وہ دانے خراب ہو جائیں. 7 سال آپ نے خوب غلوں کو بھرا اور گوداموں کو بھرا. جب گودام آپ کے بھر گئے تو اللہ کی تقدیر سے 7 سالوں کے بعد قحط کا سلسلہ شروع ہوا. بارشیں تھم گئیں، اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر ہونا شروع ہو گئی، سبزہ کم ہونا شروع ہو گیا،
اور قید کی طرف جب لوگ بڑھنے لگے، 7 سال اگلا جو ہے وہ قید سالی کا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اس کمال تدبیر کی وجہ سے اپنے پورے علاقے کو، اپنے پورے شہر کو جو ہے وہ قید سے محفوظ رکھا، اور دور دراز سے لوگ جب یہ خبر سنتے کہ مصر والوں کے پاس غلہ موجود ہے جو قید زدہ تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے، اپنا مال دیتے اور پھر وہ غلہ لے جاتے۔ تو اس سے جو ہے وہ حکومت مضبوط ہو رہی تھی، بادشاہ مصر اس سے خوش تھا کہ میری حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، میرا تسلط اور مضبوط ہو رہا ہے، کیونکہ بادشاہ مصر نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے، جس طرح آپ اس سیریز میں بھی دیکھیں گے کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے حضرت یوسف پر ایمان لایا اور بتوں کو توڑا تھا اس نے۔ تو بہرکیف وہ خوش تھا کہ یہ بہترین جو ہے وہ نظام چل رہا ہے، حسن انتظام اور حقیقت شناسی جو آپ کے اندر موجود تھی، اس کے باعث آپ نے 7 سالہ جو قید ہے اس کو بڑے آسان انداز سے جو ہے وہ اپنی قوم کو پار کروایا اور نکالا اس سے۔ کنان میں بھی ظاہری بات ہے ایک قید تھا، ہم نے غالباً آپ لوگوں نے پتہ نہیں یہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، پہلے اردو میں ایک نظم ہوا کرتی تھی، یہ فرسٹ ایئر کی جو تھی، یہ فیڈرل بورڈ میں نے کیا، فیڈرل سے تھا FSE، اس میں جو ہے وہ یہ ایک نظم تھی اردو کی، وہاں پہ جو اشعار تھے وہ اس طرح کا، آج تک مجھے وہ یاد رہ گئے ہیں۔ وہ اشعار یہ تھے کہ او دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے کنانے وطن، یعنی یہ پوری نظم انہوں نے جو ہے وہ بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قصہ وہ نظم کی صورت میں اس وقت فیڈرل بورڈ میں پڑھایا جاتا تھا، اب نہیں پتا کہ اس اردو کی کیفیت کیا ہے، اب کیا اس میں ہے کورس میں یا نہیں ہے، پر کہ اب یہ کنان اس وقت ہمیں پتا چلا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا علاقہ ہے کنان، جہاں پہ آپ کے بھائی تھے حضرت یعقوب تھے، تو کنان کا علاقہ بھی اس قید کا جو ہے وہ شکار رہا۔ حضرت یعقوب کے جو فرزند تھے وہ کھیتی باڑی کرتے، مویشی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی قید کا شکار ہوئے۔ اب انہوں نے مصر کا سنا، مصر کی طرف وہ دوڑے، سامان لیا۔ حضرت یوسف کے جب بارگاہ میں پہنچے، سامان مانگا، یوسف نے انہیں پہچان لیا، ایسا قرآن کہتا ہے آیت نمبر 58 میں، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، حضرت یوسف پہچان گئے لیکن وہ نہ پہچانے۔ یہ کبھی سیریز میں دیکھیے گا، اس میں وہ کتنا زبردست نظارہ ہے، وہ حالانکہ ہے تو وہ ایک ڈرامہ یا فلم ٹائپ ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ جب قرآن سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ کیا عجیب منظر تھا، وہ کیا عجیب نظارہ تھا، تو کس طرح ہوا ہوگا اس کا صرف ہم جو ہے وہ احساس ہی کر سکتے ہیں۔ بہرکیف حقیقت تک جو ہے وہ رسائی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن پھر بھی ہم قرآن پاک کے ذریعے جو ہے وہ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے مال مانگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مال دینے سے پہلے ان کا پورا انٹرویو کیا، جس طرح کا اجنبیوں کو کیا جاتا ہے، آپ نے پہچان تو لیا تھا، آپ نے سارا ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے، تمہارے کتنے بھائی ہیں، تو انہوں نے یہ چیز ذکر کی کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ان کے پاس ہم ایک چھوٹا بھائی چھوڑ کے آئے ہیں، اس کا غلہ بھی ہمیں دے دیں۔ جب بھائیوں نے وہ غلہ مانگا، چھوٹے بھائی کا غلہ دے دیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پھر جو ہے وہ ارشاد فرمایا، قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، اس طرح کرنا کہ جو تمہارا وہ بھائی ہے، جو تمہارا پدری بھائی ہے، باپ کی طرف سے بھائی ہے، اگلی بار جب آؤ تو اسے لے کے آنا، دیکھو میں تمہیں پورا مال دے رہا ہوں، تمہیں اس بھائی کا بھی حصہ دے رہا ہوں، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اگر تم نہیں لے کے آؤ گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا، تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، پھر میں تمہیں اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گا۔ اب انہوں نے کہا ہم ضرور لے کے آئیں گے، ہم یہ ضرور کریں گے۔ جب یہ سارا انہوں نے مطالبہ رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اب کیا کیا، اپنے خادمین سے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو کہ یہ جو مال لے کے آئے ہیں، یہ جو پیسے رقم لے کے آئے ہیں، یہ رقم ان کے جو ہے وہ غلوں میں دوبارہ ڈال دو۔ جب اپنے بھائیوں کی زبانی آپ کو اپنے خاندان کی تکالیف کا علم ہوا تو آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے کنبہ والوں سے اس غلہ کی قیمت وصول کریں، اس لیے آپ نے غلہ تولنے والوں کا کہ ان کا روپیہ جو ہے اس طرح کرو کہ ان کی بوریوں میں ہی اس طرح رکھ دو، انہیں پتہ نہ چلے کہ ان کا سامان واپس کر دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ دوبارہ لوٹ کے آ جائیں اور بھائی کو لے آئیں، کیونکہ حضرت بنیامین یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، اور یہ بھی بھائی سگے ہی ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کی ماں الگ تھی، باقی جو بھائی تھے۔ جب جو ہے یہ باپ کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اگلے سال کے لیے روک دیا گیا ہے، پھر ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آپ کو دے سکتے ہیں، اگر آپ کا بھائی نہ آیا تو ارسل معنا خانا، تو ایسا کیجیے ہمیں بنیامین کے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم جو ہے وہ لے آئیں غلہ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشے کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم پر اعتماد کروں جس طرح میں نے تو حضرت یوسف کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا، تو اور کیا ہوا، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی تمام جو ہے وہ مہربانیاں کرنے والا ہے، تو میں تم پہ اعتماد نہیں کر سکتا، اللہ پہ اعتماد ہے۔ تو جب
باپ سے ہٹے، قائل کر کے جو ہے وہ پیچھے ہٹے، قائل نہ کر سکے، تو جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں اس میں وہی سکے، وہی جو ہے وہ مال جو جس کے بدلے خریدنے گئے تھے وہ دوبارہ جو ہے ان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ خوشی کے عالم میں، اب وہ بڑی جو ہے وہ مسرت کے عالم میں جو ہے وہ بھاگے۔ ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی ساری رقم ان کی بوریوں میں رکھ کر واپس کر دی گئی ہے، تو خوشی سے بے قابو ہو گئے، دوڑے، پھر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بنیامین کو ان کے ہمراہ جو ہے وہ مصر بھیجنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ کرنے لگے۔ قالوا یا بانا ما نبغی، اے ہمارے باپ ہم اور کیا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمارا سامان بھی واپس انہوں نے کر دیا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارا مال ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے مال لے کے آئیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ہم ایک اونٹ فالتو لے کے آئیں گے بنیامین کے نام کا، ہمیں جانے نہیں، یہ غلہ تھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نہیں بھیجوں گا، تم پہلے اللہ کی قسم اٹھاؤ، تم پختہ قسم اٹھاؤ۔ تفسیر مزری میں یہاں تک ہے کہ انہوں نے یہاں تک کس طرح قسم اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر جانے کا جو ہے وہ اشارہ کیا کہ چلے جاؤ۔ جب غلہ ختم ہو گیا، سال کا غلہ ختم ہوا، اب انہوں نے جب بھیجنے کا ارادہ کیا، بیٹوں کو نصیحت کی کہ اے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، تم سب تندرست ہو، حسین و جمیل جوان ہو، ایک ہی دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو یہ نہ ہو کہ تمہیں کہیں نظر جو ہے وہ کھا جائے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ نظر حق ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ان العین لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، کہ آنکھ یا نظر کا لگ جانا جو نظر بد ہے ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ نظر لگنے سے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ نے اس حفاظتی تدبیر کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یعنی کہ اللہ کی تدبیر سے یا امر مکروہ سے بچنے کی ایک تدبیر تو ضرور تم نے بتا دی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ یہ تدبیریں اسی وقت تک کارگر ثابت ہو سکتی ہیں جب اذن الہی ہو، اسی کا فرمان اٹل ہے اور ہم سب اس پر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ جب آپ نے کہا، ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا بھیج دیا، جب وہ جس طرح باپ نے حکم دیا تھا اسے جب داخل ہوئے تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ بات درست ہو رہی تھی، الگ الگ جو ہے وہ داخل کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو بھی یہاں پہ تفاسیر بنتی ہیں مختلف لوگوں نے اس حوالے سے لکھا اور کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تھے جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنا جو ہے وہ علم اور کتنا جو ہے وہ ورع اور تقویٰ عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی قید کے دوران بھائی کس طرح آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ کبھی اس سیریز میں دیکھیں آپ کو اندازہ ہو کس طرح آپ نے کھانے کا ان کے لیے اہتمام کیا، ان کو ساتھ بٹھایا بٹھا کے، کیونکہ یہ روایات ملتی ہیں بائبل کے اندر بھی موجود ہیں اور مختلف جو ہماری سیرت کی کتب ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، تو ان کا یہ مکسچر جو ہے وہ سیریز جو ہے وہ ہے، تو وہ کس طرح بٹھاتے ہیں، کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، یہ ساری چیز دیکھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ تو یہ ایک رکوع تھا، اللہ کے فضل اور احسان سے ہم نے اس رکوع کو جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، 8 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا مناصر ہو۔ آج صرف یہی جو ہے وہ ایک کلاس دیں گے۔ تو سائرہ نے سوال کیا تھا کہ جب آپ کو مصر کے بازار میں لے جایا گیا تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ مختلف روایات ہیں، تو میں وہ ساری روایات جو ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ کسی نے 7 لکھا، کسی نے 10 لکھا، کسی نے 12 لکھا، یعنی ابھی آپ کی جو ہے وہ بچپنے کی کیفیت تھی، پھر آپ جو ہے وہ وہاں پہ پروان چڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو قید کیا گیا۔ مختلف روایات یہاں پہ ملتی ہیں، تو ان روایات کو ہم دیکھ کے پھر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی اس وقت عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ یوں سمجھ لیں 7 سے لے کے 14 سال کے درمیان جو ہے وہ آپ کی عمر تھی جب آپ کو جو ہے وہ کنویں میں ڈالا گیا اور پھر آپ کو وہاں سے مصر لے جایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے اس سبق کے اندر سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے اور 9ویں رکوع سے رکوع نمبر 9 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اس رکوع کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کا میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ حضرت یوسف کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضرت بنیامین کو بھی لے آتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تنہائی میں بتاتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کا ایک ہیلا اور ایک جو ہے وہ تدبیر فرماتے ہیں. ان کے جو ہے وہ بوریوں کے اندر ایک شاہی پیالے کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر انہیں روکا جاتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے. بنیامین کی بوری سے وہ پیالہ نکلتا ہے، بنیامین کو روک لیا جاتا ہے. وہ قافلہ اسی طرح چلتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام پر پھر وہ جو چیز گزرتی ہے وہ کیا تھی، پھر وہاں سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ دوبارہ واپس پلٹتے ہیں. پھر آگے جو ملاقات ہے والد کی اپنے بیٹوں کے ساتھ، وہ بھی کمال حسن کے ساتھ قرآن پاک میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. اور بھائیوں کو جو احساس دلایا جاتا ہے اس احساس کے بدلے وہ بھائی سجدہ کرتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا، اور وہ سجدہ پھر جو ہے وہ یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ وہی سجدہ، یہ اس کی تعبیر ہے جو آج جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. دوبارہ کیا ایک لمبی جو ہے وہ داستان ہے جس کو آج ہم پڑھیں گے. احسن القصص اس کو کہا جاتا ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس ضمن میں کیا ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ. وَلَمَّا اور جب دَخَلُوا داخل ہوئے پہنچے علی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام پر. آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ. آوا تو جگہ دی الیہ اپنے پاس، اخاہ اپنے بھائی کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. قالا اور فرمایا انی بے شک میں، انا اخوکا تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس مایوس نہ ہو، غمزدہ نہ ہو. بما کانوا یعملون اس وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، یا وہ جو کیا کرتے تھے اس پر جو ہے وہ مایوس نہ ہو. اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ عطا فرمائی اور انہیں فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور ان کی حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے غم زدہ نہ ہو. مطلب اس آیہ مبارکہ کا یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، مصر کے پایہ تخت میں پہنچے، مختلف دروازوں سے داخل ہوئے. ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو بڑی عزت و تکریم سے خوش آمدید کہا، شاہی مہمان بنایا گیا. دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرنے کا جو ہے وہ حکم کیا گیا، ان کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا. اب بنیامین تنہا تھے، اکیلے رہ گئے. تو تنہائی کے خیال سے جب وہ افسردہ ہوئے تو ان کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلایا اور جو ہے وہ افسردگی کی وجہ پوچھی. تو آپ نے کہا کہ مجھے اپنا بھائی یاد آ رہا ہے، کاش اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو میں ان کے ساتھ ٹھہرتا یا ان کو ساتھ ٹھہرایا جاتا. آپ نے ان کی دلداری کے لیے ان کو اپنے پاس جو ہے وہ ٹھہرنے کا حکم دیا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ. اس کا یہ مفہوم ہے کہ دلداری کے لیے اپنے پاس رکھا کہ تم میرے پاس ٹھہرو. تنہائی میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے حقیقت حال بیان فرمائی، پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا بنیامین گھبراؤ نہیں، جس بھائی کی تمہیں یاد ہر وقت غمگین رکھتی ہے اور اس کا غم تمہیں کھائے جا رہا ہے وہی تمہارا بھائی یوسف میں ہوں. دونوں بھائیوں نے چھوٹی بڑی ساری باتیں دوسرے کو بتائی ہوں گی. اس ضمن میں بھائیوں کی زیادتیوں کا تذکرہ بھی بنیامین نے کیا ہوگا
تو ان کی دل جوئی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اے میرے بھائی غمزدہ نہ ہو جو تمہارے بھائی کیا کرتے تھے تمہارے ساتھ، اس سے بالکل غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اگلا لائے عمل کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ فلما، پس جب، جہزہم، تیار کر دیا، ہم، انہیں، فراہم کر دیا انہیں، بجہازہم، ان کا سامان، ان کی خوراک، جعلا، رکھ دیا، السقایۃ، ایک پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے جو ہے وہ سامان میں، اپنے بھائی کی خورجی میں، اپنے بھائی کی بوری میں۔ اب یہاں پر دیکھیں، غور کریں، سقایا کے پیچھے الف لام ہے، جعل السقایۃ، معرف باللام ذکر کیا، اس کا مطلب یہ وہ کوئی عام پیالہ نہیں تھا جو رکھا گیا، وہ شاہی پیالہ تھا، اور یہ شاہی پیالہ صرف جو ہے وہ شاہی مہمانوں کے لیے ہوتا تھا، اور شاہی مہمان ہی اسے جو ہے وہ کھایا اور پیا کرتے تھے۔ اب وہ شاہی پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی کی خورجی میں رکھ دیا گیا۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اور جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان خوراک تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کی خورجی میں۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، ثم، پھر، اذن، پکارا، جو ہے وہ ندا دی، اذن مؤذن، پکارنے والے نے، پھر پکارنے والے نے پکارا، اذان دینے والے نے اذان دی، پکارنے والے نے پکارا، بلانے والے نے بلایا، منادی کرنے والے نے منادی کی، اعلان کیا، ایتها العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، انکم، بغیر کسی شک اور شبہ کے، بے شک تم، لسارقون، چور ہو۔ اب یہ جملے کہہ دینا، یہ بھی بڑے ایک عجیب جملے تھے۔ اب پیالہ رکھایا گیا، اب جو وہاں پہ لوگ تھے، جو خادمین تھے، انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، اور کہہ دیا گیا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہے، تو انہوں نے اس قافلے کو روک لیا اور کہا تم چور ہو۔ عرصہ دراز کے بعد بنیامین اپنے بچھڑے ہوئے بھائی سے ملے تھے، ایسے حالات میں جبکہ مصر ان کے زیر نگی ہیں، اور آپ تمام تر سیاہ و سفید کے مالک بھی ہیں، تو بچھڑنے کو دل نہ چاہا اور کہا کہ میں تو ان ظالموں کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنیامین میں تمہیں کسی طرح روک سکتا ہوں، ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی نبی کو ملک جانے سے روک دیا جائے۔ اگر صاف صاف بات کی جائے تو قبل از وقت پردہ فاش ہوتا ہے، اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آخر یہ طے پایا کہ آپ کے سامان شاہی قیمتی پیالہ رکھ دیا جائے، اور تمہاری پیالہ رکھ دیا جائے۔ تمہاری روانگی کے بعد لازمی طور پر جب اہل علاقہ یا سیکیورٹی اہلکار یا جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اس پیالہ کو نہ پائیں گے، یا وہاں پر جو کام کرنے والے باورچی ہیں یا جو برتنوں پہ جن کی ڈیوٹی ہے، اگر وہ اس پیالے کو نہ پائیں گے تو تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے۔ اگر پیالہ تمہارے پاس جو ہے وہ برآمد ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں روکنے کی صورت جو ہے وہ نکل آئے گی، تم پر چوری کا الزام لگے گا، کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو؟ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اور آپ نے خود یا کسی خادم خاص کے ذریعے وہ پیالہ ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب اب روانہ ہونے لگے، غلہ کے گودام کے اہلکاروں نے وہ پیالہ مفقود پایا، وہ پیالہ وہاں پہ نہیں تھا، تو سخت فکر لاحق ہوئی، سوچنے لگے اب پیالہ یہی تھا، ان کنانیوں کے بغیر تو کوئی یہاں نہیں آیا۔ تو اب انہوں نے شور کیا، اور وہ جو ہے وہ یہی خیال کرتے رہے کہ پیالہ یہ لے اڑے ہیں، اور ان کے تعاقب میں ایک افسر چند ملازمین کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہوا۔ جب وہ اس قافلے کے نزدیک پہنچا تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ قالو، وہ بولے، اب حیرت زدہ تھے، وہ بولے واقبلوا علیہم، واقبلوا، اور وہ متوجہ تھے علیہم ان کی طرف، یعنی انہوں نے اپنا منہ ان کی طرف اچانک حیرت سے کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ماذا تفقدون، ماذا کیا چیز، تفقدون گم ہوئی ہے، کون سی تمہاری چیز جو ہے وہ گم ہو گئی، یا تم کیا چیز گم پاتے ہو، یا تم نے کون سی چیز گم کی ہے۔ قالو، یعنی حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ کہنے لگے، قالو، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، اور ان کا منہ بھی ان سپاہیوں کی طرف تھا، یا توجہ ان کی طرف تھی، یا ان کی طرف متوجہ تھے۔ ماذا تفقدون، تم کس چیز کو مفقود پاتے ہو، تم نے کون سی چیز گم کر دی ہے۔
آگے فرمایا قالوا نفقد سواع الملک، قالوا تو بولے، نفقد ہم نے گم کیا ہے، سواع الملک بادشاہ کا قیمتی پیالہ، ولمن جاء به اور ولمن اور جو کوئی جا بھی اس پیالے کو لائے گا، حمل بعیر، حمل بعیر ایک اونٹ کا بوجھ، وانا بھی زعیم، اور انا میں بھی اس کا زعیم اور ضامن ہوں۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گم کیا ہے پیالہ بادشاہ کا، اور جو شخص اس پیالے کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے بطور انعام ایک اونٹ کا جو بوجھ ہوتا ہے اس کے برابر غلہ دیا جائے گا، اور میں اس چیز کا جو ہے وہ ضامن ہوں۔ اب یہ سنگین ایک الزام تھا، اب یہ دہشت زدہ بھی ہوئے، پیچھے مڑ کے بھی دیکھا، چیز گم بھی ہوگی، اب یہ قسمیں کھانے لگے۔ قالوا تاللہ، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، لقد علمتم یقیناً تم جانتے ہو، ما جئنا ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض کہ زمین میں فساد کریں، زمین میں کوئی فساد کریں، دنگا کریں، جھگڑا کریں، وما كنا سارقین اور ہم چور بھی نہیں ہیں، اور ہمارا پیشہ بھی چوری نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں، اور نہ ہی ہمارا پیشہ جو ہے وہ چوری ہے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اب جو وہاں پہ محافظین تھے یا جو ان کے پیچھے گیا بندہ، اس نے پوچھا، قالوا تو سب نے کہا، فما جزاؤہ تو کیا جزا ہے اس کی، کیا سزا ہے اس کی، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ہو جاؤ تو، اگر وہ پیالہ برآمد ہو جائے تم جھوٹے ہو تو کیا سزا ہے اس کی، تم خود سزا تجویز کر دو اگر تمہیں خدشات ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کی یا ہم پر الزام ہے۔ تو فرمایا کہ تم خود جو ہے وہ پھر بتا دو سزا کیا ہے۔ قالوا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جزاؤہ اس کی سزا یہ ہے، من وجدہ جس کے پاس پایا گیا، فی رحلہ اس کے کجاوے میں، اس کی خورجی میں، اس کے سامان میں، جس کے سامان میں وہ چیز پائی گئی، فہو جزاؤہ وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، یعنی بطور بدلہ وہ آدمی جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، کذالک اسی طرح نجزی الظالمین ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ مطلب اپنے علاقے میں کنان میں ہمارا یہ رول ہے، کنان میں ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم گناہگاروں کو، ظالمین کو اس طرح سزا دیتے ہیں، جو چوری کرتا ہے جس کے پاس چوری کا سامان برآمد ہو اسے ہم جو ہے وہ ایک غلام کی حیثیت سے رکھتے ہیں، اور اسے اسی کا غلام بنا دیا جاتا ہے جس کا مال چوری ہوا ہوتا ہے۔ یہ کنانیوں کا ایک اصول تھا، یہ کنانیوں کی ایک شریعت تھی، تو یہاں پر انہوں نے بات واضح کر دی کہ اس کی یہ جو ہے وہ جزا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ موجود ہوا تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ، اب جو ہے وہ شروع ہوئی تلاشی، بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کی خورجیوں کی، ان کی بوریوں کی، ان کے سامان کی۔ فبدأ بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کے سامان کی، ان کی خورجیوں کی تیاری ہوئی۔ قبل وعاء اخیہ، قبل اس سے قبل وعاء اخیہ کہ یوسف کے بھائی کی سامان کی تلاشی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان سب کے سامانوں کی تلاشی ہوئی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، ثم پھر استخرجها نکال لیا۔ اب دیکھیں خارجہ، خارا اور جیم، خروج نکلنا، اب اس سے پہلے الف سین اور تا ہے، استفعال، باب استفعال، اس کا خاصہ ہوتا ہے چاہنا، کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کو لے لینا، تو یہاں پہ معنی یہ ہے ثم استخرجها جب انہوں نے اس کو نکال لیا، من وعاء اخیہ اپنے بھائی کی خورجی سے، یا ان کے بھائی حضرت یوسف کے بھائی کی خورجی سے، بنیامین کی خورجی سے۔ کذالک کدنا لیوسف، کذالک اسی طرح کدنا ہم نے تدبیر کی، لیوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، ما کانا، اور یہاں پر جو ذکر کیا کہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے، ما کانا لیأخذ اخاہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے اپنے بھائی کو،
فی دین المالک، بادشاہ مصر کے قانون میں، الا انشاءاللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، نرفع درجات من نشاء، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجے، من نشاء جس کی ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور فوق اوپر، کل ذی علم ہر علم والے کے اوپر، علیم ایک اور جاننے والا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 76 کا ترجمہ آپ نے ابھی جو ہے وہ لفظی دیکھا ہے، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو بات مزید واضح ہوگی۔ یہ آیت بھی اہم ہے۔ پس تلاشی لینا شروع کی گئی ان کے سامان کی، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی۔ آخر کار نکال لیا وہ پیالہ ان کے بھائی کی خورجی سے۔ یوں تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے۔ اب اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ تلاشی شروع ہوئی، اب یہ قدرتی بات ہے کہ ابتدا سب سے بڑے کے سامان سے جو ہے وہ ہوتی ہے، اور آخر میں سب سے چھوٹے کی باری آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی قانون جو ہے وہ رکھا گیا، سب سے بڑے سے تلاشی شروع کی گئی، اور جب تلاشی کرتے کرتے حضرت بنیامین پہ پہنچے، کیونکہ یہ چھوٹے تھے، تو باقیوں سے پیالہ برآمد نہ ہوا، لیکن بنیامین سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ ان کی تجویز کردہ سزا کے مطابق بنیامین کو پکڑ لیا گیا اور اسے یوسف کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، اور اس طرح یوسف اپنے راز کو افشا کیے بغیر اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور معتبر تفاسیر کے اگر مطالعے سے ہم بات اخذ کریں تو یہ ہے کہ صورتحال کو جس طرح جو ہے وہ سمجھایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان شبہات کا احتمال ہی باقی نہیں رہتا، جو یہاں صورتحال کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے باعث کیے جاتے ہیں۔ مطلب اب جو ہے ان کو کیوں روکا، کیا ہوا، کیسے ہوا، سارے احتمال اٹھا دیے گئے۔ تو کتنا کا یہاں پہ معنی ہم نے تدبیر کی ہے، تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ اب اس میں جو ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ کتنا کا معنی کیا ہے، اور کیا اس کی نسبت ذات خداوندی کی طرف جائز ہے؟ یہ ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہیں یہاں پہ۔ کتنا یہ تدبیر کے معنی میں آتا ہے۔ عام طور پہ اس کا معنی جو ہم لیتے ہیں ہیلا سازی یا فریب دہی جو ہے وہ اس کا عام معنی ہے۔ کیا خدا کی ذات کے لیے یہ معنی لیا جا سکتا ہے، اور جو ہے وہ کیا اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے، اس کا معنی اصل کیا ہے؟ لیکن لغت عرب میں اس کے علاوہ اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ کسی کام کو کرنے، کوئی تدبیر سوچنے اور ارادہ کرنے کے معنی میں بھی اس کا استعمال عام ہے۔ مطلب تدبیر سوچی گئی، ارادہ کیا گیا، اس میں اس کا جو ہے وہ استعمال موجود ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کدنا کا معنی یہ لکھا، صنعنا بمعنی ہم نے یوں کیا، اور قطبی نے اس کا معنی کیا دبرنا کہ ہم نے یوں تدبیر کی، اور ابن الانباری نے اس کا معنی کیا ردنا ہم نے ارادہ کیا۔ یعنی یہ تفاسیر کے اندر جو معنی موجود ہیں ان کے جو ہے وہ نتیجے میں یہاں پہ یہ معنی کیا گیا کہ یوں تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے کہ ان کا بھائی ان کے پاس جو ہے وہ رہ جائے۔ پھر اگلی جو ہے وہ چیز، ایسی تدبیر جس میں کسی کی حق تلفی نہیں، کسی پر بھیجا الزام نہیں، کوئی قانون شکنی نہیں۔ سوال آپ کا، یہی چیز بیٹے ڈسکس کی جا رہی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ ایک تدبیر تھی، ٹھیک ہے۔ اس تدبیر کا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا، ٹھیک ہے۔ اس تدبیر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا، اور جو مصر کا قانون تھا، مصر کے قانون میں کوئی غیر جو ہے وہ مصر میں قیام نہیں کر سکتا، نہ اس کو روکا جا سکتا ہے، نہ اسے رکھا جا سکتا ہے، اس نے روانہ ہونا ہی ہونا، یہ مصر کا قانون تھا۔ اب کس جو ہے وہ طریقے سے روکا جائے؟ یوسف علیہ السلام بنیامین کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے مصریوں کو کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اگر بتا دیتے جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں آگے واضح ہونی تھی، حضرت یوسف کا جو مقام آگے واضح ہونا تھا، حضرت یوسف کے قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹنی تھی، وہ سارے معجزات دکھائی نہ دیتے، وہ عظمت واضح نہ ہوتی، بھائیوں کا سجدہ اور باپ کا سجدہ وہ سامنے نہ آتا، یہ ساری حکمتیں تھیں، یہ ساری تدابیر تھیں۔ لیکن وہ جو وہاں پہ کام کرنے والے تھے انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ جو ہے وہ کس نے کیا اور یہ کیسے ہوا، کیونکہ ان کا جو ہے وہ شک ٹھیک تھا کہ پیالہ غائب ہے، اور کنانی ہی آئے تھے، انہوں نے کنانیوں پہ الزام لگا دیا۔ اب الزام لگایا جاتا ہے، اسے ہم جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ کہتے ہیں ملزم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ الزام ملزم ہے، اس پہ الزام لگا دیا گیا ہے۔
جب الزام ثابت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ملزم اور مجرم میں فرق ہے. اب ان پہ ظاہری بات ہے کیس چلے گا، آگے معاملات ہوں گے، پھر ثابت ہوگا کہ واقعی یہ ٹھیک تھا، غلط تھا، سازش تھی یا نہیں تھی. تو اس لیے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو روک لیا گیا. اب سزا ان کے بھائیوں نے خود تجویز کی تھی، جو کہ کنان کا ایک قانون تھا، کنان کا اصول تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے. اور کس طرح جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ چاہا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کوئی جو ہے اس کو روک نہیں سکتا. اب دیکھیں ایسی تدبیر جس پہ کسی کی حق تلفی نہیں، حق کسی کا تلف نہیں ہوا، کسی پر بھیجا الزام نہیں لگایا گیا، کوئی قانون شکنی نہیں ہوئی. ذہن یوسفی میں ایسی تدبیر آ جانے کو اللہ تعالیٰ رفع درجات سے تعبیر کرتا ہے. ارشاد فرمایا نرفع درجات من نشاء. اب یہاں پر جواز عدم جواز کی بات ہی نہیں ہے، یعنی جواز اور عدم جواز کی یہاں پہ بات ہی نہیں ہوگی، گناہ اور عدم گناہ کی بات ہی نہیں ہوگی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ تدبیر ہم نے اس کے ذہن میں ڈالی ہے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں. اب یہاں پر رفع درجات حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کیے گئے، اور یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ حضرت یوسف کے ذہن میں اس تدبیر کا آ جانا یہ ان کے بلند درجے کی علامت ہے. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر دوسرا صاحب علم موجود ہوتا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا موجود ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں کہا یوسف علیہ السلام بھی جاننے والے، لیکن ان سے اوپر جاننے والا اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو ہم جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام نہیں لگا سکتے. یہ جو ہے وہ ارادہ تھا، یعنی ہم نے تدبیر کی، ہم نے ارادہ کیا کس طرح یوسف علیہ السلام کو رکھا جائے، یہ اللہ کی تدبیر ہے. اور اللہ کی تدبیر کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، اللہ کی تدبیر کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اللہ کی تدبیر کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور اس میں کسی کا حق تلف نہیں ہوا. ان کو سامان بھی دیکھے پورا ملا واپس، اور ایک اونٹ کا سامان انہیں اضافی دیا گیا. حضرت بنیامین جانا نہیں چاہتے تھے، روکنے کی تدبیر جو ہے وہ ان کے لیے ممکن ہو گئی. انہیں کہا گیا کہ تم پہ چوری کا الزام لگایا جائے گا، تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل منظور ہے، تدبیر مجھے یہ منظور ہے، میں رک سکتا ہوں، اگر اس طرح مجھے روکا جا سکتا ہے تو آپ کریں. تو اس میں نہ کسی کی حق تلفی ہے، نہ کسی پہ بھیجا الزام ہے، نہ ہی کوئی قانون شکنی ہے. کیونکہ جو وہاں پہ سپاہی آئے تھے ان کے نزدیک یہ الزام لگانا درست تھا، کیونکہ واقعی پیالہ غائب تھا. پیالہ حضرت بنیامین کے سامان سے نکلا، اور ثبوت جو ہے وہ بالکل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے یہی مجرم ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اپنے قانون کے مطابق. اب آگے حضرت یوسف کی مرضی تھی کہ سزا دیں اس کی نہ دیں، یا جو بھی آپ کے جو ہے وہ آگے حکمتیں تھی وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ بیان فرما دی. اسی لیے فرمایا کہ اس سے ہم درجات کو جو ہے وہ بلند فرماتے ہیں. آگے ذکر کیا قالوا یسرق فقط سارق اخ له من قبل. اب بھائیوں کا ذہن ظاہر کیا گیا. بھائی بولے قالو، وہ بولے یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقط سارق اخ له من قبل، فقط سارق، پس تحقیق چوری کی اخ له، اس کے بھائی نے، من قبل، اس سے پہلے. یعنی اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے آپ ہمارے متعلق بد گمانی کو جو ہے وہ دل میں جگہ نہ دیں. یہ لڑکا جس نے یہ حرکت کی ہے ہمارا سگا بھائی نہیں، یہ دوسری ماں سے ہے، اس کا ایک اور بھائی تھا وہ بھی چور تھا، ہم دوسری ماں کے بیٹے، ہمارا کردار بے داغ ہے. یعنی حضرت بنیامین کی تذلیل کرتے کرتے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ انہوں نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی. حضرت نے بڑی خاموشی اور تحمل سے ان کی یہ دل آزار گفتگو سنی، لیکن کسی ناگواری کا آپ نے جو ہے وہ اظہار نہ کیا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. فَأَسَرَّهَا، پس چھپا لیا اس کو، یوسف نے، فی نفسی، اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے لیے ظاہر نہ کیا، یعنی ان کے لیے یہ چیز ظاہر نہ کی کہ مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی ہے. أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا قَالَ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انتم، تم سب، شر مکانہ، بری جگہ ہو، یعنی تم بہت بری جگہ ہو، یعنی تم جو ہے وہ بہت برے لوگ ہو. یہ وہ عالی ظرفی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ دکھائی. ان کے مراتب عالیہ، ان کے مناصب رفیع پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فائز کیا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ آپ ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ روانہ فرماتے. اخلاق کی انہی بلندیوں کی طرف ہمیں راغب کرنے کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے. واللہ اعلم بما تصفون، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، خوب ہو جو تم بناتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ارشاد فرمایا آیت نمبر 70 میں
بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، بس چھپا لیا اس بات کو یوسف نے اپنے جی میں اور نہ ظاہر کیا اسے ان پر جی میں، اور حضرت یوسف نے جی میں کہا کہ تم بہت بری جگہ ہو. ٹھیک ہے، یہ اب آپ نے جو ہے یہاں پہ ذکر کیا وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ کے تحت اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نے یہ بات بھی دل میں کہی کہ تم بہت بری جگہ ہو، ان کے سامنے بھی آپ نے نہ فرمایا. واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. قالو، وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابن شیخن کبیرہ، ان لہ بے شک ان کا ہے ابن شیخن بوڑھا باپ، کبیرن جو کہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے. فخذ احدنا مکانہ، فخذ پکڑ لیجئے، رکھ لیجئے، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکان او بنیامین کی جگہ، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. قال، حضرت یوسف بولے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ان ناخذ کہ ہم پکڑ لیں، الا من وجدنا متاعنا عنده مگر اسی کو جس کے پاس جو ہے وہ ساز و سامان نکلا ہے، انا اذا لظالمون ورنہ ہم ظالم ہو جائیں گے، ہم اسی ہی کو پکڑیں گے جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم ظالم ورنہ ہم ظالم. آپ نے کہا ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں. یہ جب آپ نے ذکر کر دیا تو آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ آپ کی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں، کوئی جو ہے وہ آپ کو نہیں رکھا جا سکتا، ان کی جگہ پہ اسی کو رکھا جائے گا جس نے یہ کام کیا ہے. انہوں نے اپنے بھائی کی، اپنے جو ہے وہ باپ کی پیرانہ سالی کا جو ہے وہ واسطہ دے کر بنیامین کی واپسی کی التجا کی، آپ نے مسترد کی. فرمایا ہم تمہاری تجویز کردہ سزا اس کو دیں گے جس نے سامان سے ہمارا پیالہ برآمد ہوا، اس جگہ اس کی جگہ کسی اور کو روک لینا سراسر جو ہے وہ ظلم ہے. اب آگے ذکر کیا آیت نمبر 80 کے اندر ہمارے 9 رکوع جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور تیسرے پارے کا 3 رکوع جو ہے وہ مکمل ہیں. اب 10ویں رکوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا جب وہ مایوس ہو گئے، من حضرت یوسف سے، خَلَصُوا نَجِيًّا خَلَصُوا تو الگ الگ ہو گئے، تنہا ہو گئے، نجیہ اور سرگوشی کرنے لگے. قَالَ کہا، کبیرہم ان کے بڑے نے یعنی بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا کیا تمہیں علم نہیں ہے، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم کہ بے شک تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا، قد تحقیق اخذ لیا ہے، علیکم تم پر، موثقا وعدہ، من اللہ اللہ کے نام سے، کہ بے شک تمہارے باپ نے اللہ کے نام سے تم سے وعدہ لیا ہے. ومن قبل ما فرتم من یوسف، ومن قبل اور اس سے قبل، ما فرتم تم زیادتی کر چکے ہو، فی یوسف یوسف کے معاملہ میں. فلن ابرح الارض حتى یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی، فلن ابرح سو میں نہیں چھوڑوں گا، الارض اس زمین کو، حتی یاذن لی ابی یہاں تک کہ اجازت نہ دیں مجھے میرے باپ، او یحکم اللہ لی یا فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ میرے لیے، وہو خیر الحاکمین تو وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. اس آیت کا بھی ترجمہ سماعت کریں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. اور پھر جب یوسف علیہ السلام سے وہ مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر سرگوشی کرنے لگے. ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے لیا تھا تم سے وعدہ جو پختہ کیا گیا تھا اللہ کے نام سے، اور اس سے پہلے جو زیادتی یوسف کے حق میں تم کر چکے ہو بھی تمہیں یاد ہے. سو میں نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو جب تک کہ اجازت نہ دے مجھے میرے باپ، یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. مسترد کر دی تو ان کا جو بڑا بھائی تھا، ان میں سے جو ہے وہ بڑا بھائی، اس کا نام روبیل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس نے تو گھر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ جب تک حضرت یعقوب خود مجھے واپسی کا حکم نہ دیں یا خدا کا کوئی حکم نہ ہو تو میں واپس نہیں جاؤں گا. اور دوسرے بھائیوں کا تم بھی یہ غلہ لے جاؤ اور خود بھی جاؤ، یعقوب سے سارا ماجرا بیان کر دو کہ تمہارے لاڈلے بچے نے یہ جو ہے وہ گل کھلایا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم تو اس سے نہیں کہا کہ تم چوری کرو، اگر وہ ہمارے سامنے پیالہ چراتا تو ہم یقیناً اسے ٹوکتے. اس نے اتنی چابک دستی سے ہم سب کی آنکھوں میں جو ہے وہ خاک ڈال کر پیالہ چرایا کہ ہمیں پتہ چلا
اور نہ پتہ چلا اور نہ کسی اہلکار کو اس معاملہ میں جو ہے وہ علم ہوا، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ جب یہ انہوں نے بات کی، اب کہا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابن سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ یہ جو ابھی میں نے تشریح کی ہے، جو خلاصہ پہلے بیان کیا، اس کا جو ہے وہ آگے آیت کے اندر جو ہے وہ حصہ آپ کو ملے گا۔ ارجعوا لوٹ جاؤ، الی ابیکم اپنے باپ کی طرف، فقولوا اور کہنا، یا بانا اے ہمارے والد، ان ابنکا بے شک آپ کے بیٹے نے سارا کا چوری کی، وما شہدنا اور ہم وہی بیان کر رہے ہیں، وہی حاضر کر رہے ہیں، وہی گواہی دے رہے ہیں، الا جو ہے وہ وہی بما علمنا جس کا ہمیں علم تھا، ہم وہی بات آپ کو بتا رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے۔ وما كنا للغیب حافظین اور ہم نہیں تھے غیب کی نگبانی کرنے والے، ہم غیب کی نگبانی کرنے والے نہیں تھے، یعنی یہ یقین جانے کے لیے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ نہیں جان سکے، نہ ہمیں خبر ہوئی کہ کس طرح اس نے جو ہے وہ پیالہ اس کے اندر رکھا۔ تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، پھر انہیں یہ عرض کرو کہ اے ہمارے والد محترم، بلا شک و شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم نہیں تھے غیب کی نگبانی کرنے والے۔ آگے ذکر کیا آیت نمبر 82 میں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اور آپ کو اعتبار نہ ہے تو دریافت کیجئے گا بستی والوں سے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ تو بستی والوں سے پوچھئے گا، الَّتِي كُنَّا فِيهَا جس میں ہم تھے آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا اور پوچھئے اس قافلہ سے، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا جس میں ہم آئے ہیں، جس قافلے میں ہم آئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، یا اس بستی سے پوچھ لیں جہاں پہ ہم موجود تھے اگر آپ کو ہمارا یقین نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اس بار ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا حضرت یعقوب نے ارشاد فرمایا، بل سولت لکم تمہارے لیے جو ہے وہ سہولت کر دی ہے، تمہارے لیے آراستہ کر دیا ہے، انفسکم تمہارے نفس نے، امرن یہ کام کرنا، بلکہ آراستہ کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ بات۔ فصبر جمیل میرے لیے صبر جمیل ہے، میرے لیے صبر ہی جو ہے وہ زیبا ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یاتینی بہم اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے گا۔ اب دیکھیں نبی کا علم، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بھی ان کو علم تھا، اور آپ نے کیا دعا فرمائی، عسى اللہ قریب ہے، یہاں پہ ذکر کیا قریب ہے اللہ ان یاتینی بہم ان کو میرے پاس لے آئے گا، یہ قریب ہے کہ اللہ ان کو میرے پاس لے گا جمیعاً سب کو۔ انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، بڑا دانا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم۔ وتولى اور منہ پھیر لیا، عنهم ان سے یا ان کی طرف سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، وتولى عنهم اور ان سے منہ پھیر لیا، وقال یا اسفا اور کہا ہائے افسوس، على یوسف یوسف کی جدائی پر، وابیضت عیناہ من الحزن وهو قزیم وابیضت سفید ہو گئیں عیناہ ان کی آنکھیں من الحزن غم سے، غم کے سبب سے، وهو قزیم وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ اب تھوڑی سی توجہ میں آپ کی چاہوں گا، یہاں پہ جو ذکر کیا گیا وابیضت عیناہ من الحزن غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، وهو قزیم انہوں نے اپنے غم کو ضبط کیا ہوا تھا۔ اب تھوڑی سی یہاں پہ تشریح سماعت کریں کہ شدت غم کو کہا جاتا ہے یا اسفا، جب شدت غم ہو اس غم کے اظہار کے لیے یا اسفا کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اے میرے درد و غم آ جا، یہاں پہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے یا اسفا تعالی کہ اے میرے غم جو ہے وہ لوٹ آ۔ شدت غم اور جو ہے وہ سخت درد کی کیفیت کے وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ کثرت گریہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی جاتی رہی۔ اب یہاں پہ ذکر کیا گیا قزیم، جو شخص غم و اندوہ سے لبریز ہو چکا، اس نے لبوں پر مہر خاموشی لگا رکھی اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرتا ہو، بظاہر یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل المرتبت پیغمبر کا اپنے فرزند کی محبت میں اتنا وارفتہ ہو جانا اور ان کے ہجر و فراق میں رو رو کر اپنی آنکھوں کو سفید کر دینا آپ کے شایان شان معلوم نہیں ہوتا، لیکن علامہ الوسی فرماتے ہیں کہ اہل معرفت نے اس خلش کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ اس نے یوسف کو آپ کے لیے جمال الہی کا آئینہ بنا دیا گیا تھا۔ آپ اس لیے یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے تھے
کیونکہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں آپ کو پروردگار کا جمال نظر آتا تھا. وہ اس طرح زیبا کے آئینہ میں تجلیات الہیہ کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے. جب یوسف آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انوار خداوندی کی لذت دید سے محروم ہو جانے کے باعث آپ بے چین اور بے قرار ہو گئے. اس لیے آپ نے اس میں جو ہے وہ اپنی آنکھیں ضائع کر دی. یہ حضرت یوسف کی محبت تھی اور یوسف کی محبت کی وجہ کچھ اور تھی. ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام روئے ضرور ہے لیکن محبت کچھ اور ہے. یعنی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہاں پہ ایک جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اور یہاں پر علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ مجھے اپنی زندگی قسم حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا مشاہدہ کرتے جو فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں درخشاں ہے, تو انہیں حسن یوسف یاد ہی نہ رہتا اور آپ کی جرو فراق میں آپ کا یہ حال نہ ہوتا. یعنی جس طرح ہم پڑھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. وہاں پہ دیکھ کے انگلیاں کٹ رہی ہیں اور یہاں پہ صرف نام لینے کی دیر ہے, لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ نبی پاک کے حسن کا کمال ہے. حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ آپ نے بھی یہ شبہ جو ہے دور کیا. آپ نے فرمایا کہ یوسف کا حسن انوار الہیہ کی جلوہ گاہ ہے. مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بھی یہی چیز لکھی. یعنی بڑے بڑے اولیاء اور مفسرین نے یہ بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی, تو حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے یہ شبہ اور اس کا جواب جو ہے وہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہ لکھا ہے اور بڑے عرفانہ انداز میں آپ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ حضرت یوسف کا حسن جو ہے وہ انوار الہیہ کی جلوہ گاہ تھا. اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا ایک طویل اقتصاب جو ہے اقتباس جو ہے وہ نقل کیا گیا کہ جس میں حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی مربی اور مبدأ تعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے جو تمام صفات سے قریب تر اور محبوب تر ہے. یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے, اس کی جو ابتدا ہے یا اس کی جو ہے وہ تربیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے علم اس سے ہے. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک قریب تر اور محبوب تر صفت ہے. اور علم کا حسن و جمال اتنا لطیف اور بلند مرتبت ہوتا ہے کہ اسے نگاہیں جو ہیں وہ پا ہی نہیں سکتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کو ہماری نظریں صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال قیامت کو جو ہے وہ بے نقاب ہوگا اور اس دن دنیا کو پتہ چلے گا کہ حسن محمدی ہی ہے اور جمال جمال احمدی ہی ہے. یعنی یوں آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کمال صفت کی جسے ہم صفت علم کہتے ہیں, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ابتدا فرمائی اور تربیت فرمائی. اور علم کا حسن و جمال جو ہے یعنی جس کے اندر علم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا, ایک تعلیم ہے اور ایک علم ہے. تعلیم ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں چیزوں کو, یہ تعلیم ہے, کسی چیز کو پڑھنا تعلیم ہے. اور ان چیزوں کا دل کے اندر راسخ ہو جانا, ان نظریات کا اور اس تعلیم کے فوائد کا دل کے اندر اتر جانا اور شخصیت سے پر اس کا اظہار ہونا, اس کو علم کہا جاتا ہے. جو ہے وہ ہر ایک بندے کو میسر نہیں ہے اور ہر ایک بندے کو جو ہے وہ یہ مقام حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے جو ہے وہ ایجوکیشن اور نالج میں جو ہے وہ فرق ہے. ٹھیک ہے, تو تعلیم اور علم میں جو ہے وہ اس لیے فرق رکھا گیا ہے. یہاں پہ علم کی بات کی جا رہی ہے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی میں تھی, وحی کی صورت میں تھی, وہ جو چیزیں آپ نے اپنے دل پہ راسخ کی ہوئی تھی, اس کا جو حسن آپ کے جو ہے وہ چہرے پر اور وجود پر ظاہر تھا, اس کا جو ہے وہ بے نقاب ہونا یہ قیامت کے دن ہی میسر آئے گا. اور قیامت کے دن پتہ چلے گا, اوڑھ کر کالا کمل جب وہ آئیں گے تو میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا. یعنی اس وقت لوگوں کو آپ کے حسن کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمال اور کیا جو ہے وہ عظمت اور کیا رفعت عطا فرمائی ہے. اس کے بعد حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر تو صرف حضرت یعقوب اور دوسرے لوگ فریفتہ ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں, حضرت مجدد پاک نے تصوف کی مخصوص زبان میں اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے جو عام لوگوں کے علم و فہم سے بالا تر ہے, اور اس کو جو ہے وہ عام فہم بنانے کے لیے ایک مثال سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھائی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ علم جو ہے وہ حسن دیتا ہے اور کس طرح علم کے ذریعے جو ہے وہ حسن نکھرتا ہے, جمال نکھرتا ہے.
اور یہ ایک لطیف اور بلند مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ فیض عطا فرمائے۔ اس لیے جو ہے وہ علامہ اقبال یہ جو ہے وہ اکثر دعا کرتے تھے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، یعنی یہ دعا جو ہے وہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دل بینا مانگو، روشن دل مانگو، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ جو آنکھ کا نور ہے، جو آنکھ کی روشنی ہے، وہ دل کا نور نہیں، دل کے اندر جو ہے وہ نور پیدا کر۔ اکثر لوگ نابینا ہیں لیکن حافظ قرآن ہیں، ان کی آنکھ کا نور تو نہیں ہے لیکن ان کے دل کے اندر جو ہے وہ نور اترا ہوا ہے۔ تو دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو یہاں پر آپ آگے ذکر کیا، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ قالوا وہ بولے، تاللہ اللہ کی قسم، تفتأ تو ہمیشہ رہے گا، یعنی یہ یاد ہمیشہ رہے گی، یا آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، تذکر یوسف، یوسف علیہ السلام کو، یعنی آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ یاد کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حردا، کہ کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت۔ یعنی بیٹوں نے عرض کی کہ باخدا آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، کہیں آپ کی صحت اس سے خراب نہ ہو جائے، او تکون من الحالکین، یا کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ بیٹوں نے جب دیکھا کہ حضرت یعقوب ہر لمحہ یوسف کے فراق میں ایسے جو ہے وہ تڑپتے ہیں تو انہیں یاد کر کے آنسوؤں کے دریا بہتے رہتے ہیں، تو انہوں نے اس سے باز رکھنے کے لیے کہا کہ یہی لیل و نہار جو ہے وہ آپ اپنی صحت بگاڑ دیں گے، کیونکہ آپ جو ہے وہ زیادہ جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کہیں اسی جو ہے وہ کیفیت میں جو ہے وہ موت واقع نہ ہو جائے۔ یہ اندیشہ انہوں نے جو ہے وہ ظاہر کیا، اور جہاں پہ جو چیز واضح کی، بیان کی، وہ ایک ان کا اندیشہ تھا، خدشہ تھا کہ آپ اللہ کی قسم ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، کہیں آپ اپنی صحت خراب نہ کر بیٹھیں۔ آگے سے یعقوب کا جواب دیکھیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ قال، آپ نے فرمایا، انما اشکو، میں تو شکوہ کر رہا ہوں، بثی اپنی مصیبت، وحزنی اور اپنے دکھوں کا، میں اپنی مصیبت، اپنے دکھوں کا شکوہ کر رہا ہوں، کس سے؟ الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَعَالَمُ اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کی بارگاہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ مجھے تم کچھ نہ کہو، میں تو اپنی حکایت درد و غم صرف اپنے خداوند ذوالجلال کی بارگاہ بے کس پناہ میں بیان کر رہا ہوں، مجھے اس سے مت جو ہے وہ روکو۔ اس واقعے میں جو حکمت مستور ہے اور جو راز پوشیدہ ہیں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہیں خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے رہو، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اب یہ تماشا دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اشارہ بھی کر رہے ہیں اس کی حکمتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو آیات بینات ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں، یہ آپ کی 86 آیات جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اتنا ہی ہم کریں گے کیونکہ آگے تھوڑا سا رکوع جو ہے وہ بڑا ہے اور تفصیل طلب بھی ہے، اس میں کافی ساری چیزیں بھی ہیں، اور آگے چیزیں جو ہیں وہ بڑی مزے کی ہونے والی ہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کے ذریعے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے تصدق سے ان کی بیماری دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔